نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک نے انسانیت کی اصلاح کے لیے دو چیزیں رکھی ہیں: کتاب اللہ، رجال اللہ۔ اللہ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء، رسل۔ اس کے بغیر انسانیت کی اصلاح ممکن نہیں۔ اگر صرف روشنی ہو، راستہ بتانے والا نہ ہو، تو بھی آدمی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر رہبر تو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، تو بھی آدمی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثلا ایک آدمی ہے جو راستہ تو جانتا ہے، لیکن اندھیرا اتنا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اب کیسے وہ سفر کریں گے؟ کیسے منزل تک پہنچیں گے؟ تو روشنی بھی ضروری ہے۔ روشنی ہے لیکن راستہ معلوم نہیں، تو کیسے چلیں گے؟ تو اللہ پاک نے دو چیزیں رکھی ہیں: کتاب اللہ، رجال اللہ۔ ایک چیز نہیں رکھی۔ اگر صرف ایک چیز سے کام چلتا ہوتا تو اللہ پاک قرآن پاک کو بیت اللہ کی چھت پر رکھ دیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرب تھے، عربی زبان سے واقف تھے، حتیٰ کہ دیہاتی لوگ بھی بہت اچھی عربی بول لیتے تھے۔ تو انہیں کہہ دیا جاتا کہ بھئی یہ قرآن ہے، ھدی للناس ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، آپ پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا؟ میں کہتا کہ جو میں نے سمجھا ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کہتے جو ہم نے سمجھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ عرب کہتے کہ جو ہم نے سمجھا ہے وہ ٹھیک ہے، پاکستان والے کہتے جو ہم نے سمجھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہر محلے کا دین الگ ہوتا، ہر گھر کا دین الگ ہوتا،
ہر شہر کا دین الگ ہوتا، ہر شخص کا دین الگ ہوتا۔ تو اللہ نے صرف کتاب کافی نہیں سمجھی، بلکہ اس کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے، سکھانے کے لیے، صرف بتلانے سکھانے سے بات نہیں بنتی، تربیت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یاد رکھیں، کتاب پڑھنے سے علم آ جاتا ہے، تربیت نہیں ہوتی۔ کتاب پڑھنے سے علم آ جاتا ہے، معلومات ہو جاتی ہیں، معمولات نہیں ہوتے۔ اندر کی صفائی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے جیسے انڈے مرغی کے پروں کے نیچے رہنا ضروری ہیں تو بچے نکلیں گے۔ اگر انڈے جو ہے وہ ایسے ہی رکھیں تو پڑے پڑے خراب تو ہو جائیں گے، لیکن بچے نہیں نکلیں گے۔ اس میں سے بچے نکلیں، اس کے لیے شرط ہے کہ مرغی کی وہ صحبت میں رہیں، مرغی کے پروں کے نیچے رہیں، تو پھر اس میں سے بچے نکل آئیں گے۔ تو انسانوں کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی کی صحبت کو لازم قرار دیا، اس کے بغیر تربیت ممکن نہ تھی۔ اگر اس کے بغیر تربیت ہوتی تو پھر تو قرآن پڑھ کے حاصل ہو جاتی۔ اور آج بھی یہ ذہن میں رکھیں، قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، خالی قرآن و حدیث پڑھ کر تربیت نہیں ہوگی۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ، تربیت کے لیے کسی کے ساتھ کچھ وقت لگنا ہوگا، لگنا ہوگا۔ آپ ایک دفعہ نہیں، دسیوں دفعہ اس کا مشاہدہ ہوا۔ ایک دفعہ ایک مسجد میں جانا ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے میرے پاس اتفاق سے ایک کسی بڑے ادارے کے طالب علم تھے۔ ایسے ہی نماز سے پہلے تھوڑا ان سے تعارف ہو گیا، تو پہچان لیا میں نے بھی، انہوں نے بھی۔ اب نماز کا ٹائم ہوا، جب نماز شروع کی، آپ سوچ نہیں سکتے کہ نماز میں کتنی دفعہ انہوں نے اپنے ہاتھ ادھر ادھر اٹھائے ہوں گے۔ کبھی یوں داڑھی کو صحیح کر رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں۔ یعنی آدمی اگر اپنی توجہ بھی رکھ رہا ہے پھر بھی نظر میں آ رہا ہے، تو دل میں یہ بات فوراً آئی کہ اگر علم سے تربیت ہوتی تو پھر اس کی بھی تربیت ہوئی ہوتی، پھر اس کی بھی تربیت ہوئی ہوتی۔ محض علم سے تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت کے لیے آدمی کو کچھ وقت کہیں نہ کہیں گزارنا پڑتا ہے، پھر جا کر علم کی مثال تو ایک رنگ کی ہے، رنگ چڑھتا نہیں چڑھایا جاتا ہے، رنگ چڑھتا نہیں چڑھایا جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے انسان کی اصلاح کے لیے، انسانیت کی اصلاح کے لیے جو طریقہ تجویز فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا تجویز کنندہ ہے، ایک میرا اور آپ کا تجویز کردہ طریقہ ہے، ایک میرا اور آپ کا تجویز کردہ راستہ ہے، ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا تجویز کنندہ راستہ ہے،
وہ راستہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تزکیہ، اور تزکیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کس طرح سے کیا کہ صحابہ کرام کو ساتھ رکھا۔ بعض صحابہ کرام دور سے آتے تو آپ ان سے فرماتے کہ بھی کتنے دن یہاں رہو گی، بتاتے کہ اتنے دن۔ آپ ان کو اپنے ساتھ رکھتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی ایسی تھی کہ ایک دفعہ نگاہ نبوت سے آپ جس کو دیکھ لیتے تھے تو وہ آفتاب و ماہتاب بن جاتا تھا، تصوف کا امام بن جاتا تھا۔ وہ اتنا بلند و بالا ہو جاتا تھا کہ ساری دنیا کے اولیاء، غوث، کتب، ابدال ان کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لیکن اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اتنے بڑے ہونے کے بعد، جلیل القدر ہونے کے بعد، جن کے لیے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ حبب الیکم الایمان، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، کہ ان کے دل میں ایمان کو محبوب بنا کر اتار دیا گیا۔ اتارا ہی نہیں، رچا بسا دیا گیا، مزین کر دیا گیا، اور کفر کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کے اندر ناپسندیدہ بنا دی گئی، ناپسندیدہ بنا دی۔ اس کے باوجود صحابی رسول ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی بہت بڑے صحابی تھے۔ ایک دن دیکھا کہ لکڑیاں اٹھا کر جا رہے تھے، لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے دیکھا، انہوں نے کہا کیا اللہ نے آپ کو اس سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ یعنی اللہ نے آپ کو اتنی فراوانی دے دی کہ آپ کو تو اب یہ ضرورت نہیں کہ آپ لکڑیاں اٹھا کے پھریں اور اس کو بیچیں، فروخت کریں۔ فرمانے لگے کہ اللہ نے رزق کے حوالے سے تو بے نیاز کر دیا، اتنا دے دیا کہ اب مجھے ضرورت نہیں، لیکن نفس کے شر سے ابھی بھی ڈرتا ہوں، نفس کے شر سے ابھی بھی ڈرتا ہوں، میرے دل میں کبر محسوس ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضور کے صحبت یافتہ، جنہوں نے حضور سے کلمہ سیکھا، جنہوں نے حضور سے نماز سیکھی، جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ آج سچی بات ہے، ہم میں سے کوئی کہتا ہے کہ میرے دل میں کبر ہے؟ آج ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہتا کہ میرے دل میں کبر ہے۔ ہر آدمی کہتے ہیں کہ میں تو جنید بغدادی کے اوپر والا جو منصب ہے اس پر فائز ہوں، میرے اندر تو ماشاءاللہ سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے؟ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ یہ محسوس کر رہے ہیں، وہ یہ محسوس کر رہے ہیں، اور ہم کبھی بھی دل میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیں،
اپنے گناہ کو دیکھ لینا، جان لینا، اور جان کر اس کے علاج کے لیے کہیں رابطہ کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پہلا تو حال یہ ہے کہ ہمیں اپنا گناہ ہی نظر نہیں آتا، ہمیں اپنا گناہ ہی نظر نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگوں سے موازنہ کرتے ہیں، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، میں تو ٹھیک ہوں، میں تو ٹھیک ہوں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی خدمت میں ایک بہت بڑے عالم تشریف لائے، فرمایا کہ بھائی وہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت میرے دل میں کبر ہے۔ دیکھیں قربان واقعی ایسے لوگوں پر، ان کی عظمت کو سلام ہے، ان کی بھی تو عزت نفس تھی، وہ بھی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں یہ بات کہہ رہے ہیں، حضرت کے سامنے کہہ رہے ہیں، تو یہ بات یہاں تک تو نہیں، لیکن کیا ہے، انہیں دنیا کی عزت یا بے عزتی کی پرواہ نہیں تھی، ان کو آخرت کی فکر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ آخرت ہماری ٹھیک ہونی چاہیے، دنیا میں عزت بے عزتی کا کیا مطلب، کچھ بھی نہیں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ دنیا اگر کسی کو کم درجے کا سمجھ لے گی تو وہ کم درجے کا ہوگا، دنیا اگر کسی کو بہت اونچا درجے کا سمجھ لے تو بہت اونچے درجے کا ہو جائے گا۔ نہیں، دنیا تو 2 منٹ میں اوپر والے کو نیچے کر دیتے ہیں، نیچے والے کو اوپر کر دیتے ہیں۔ دنیا کا معیار تو یہ ہے کہ آج جو وزارت کی کرسی پر ہے تو بڑا عزت والا ہے، کل اگر اترا تو اس کے اوپر انڈے پڑ جائیں گے، آج اگر میچ جیت کے آ گئے تو پھول ڈالے جا رہے ہیں، اور اگر ہار کے آ گئے تو ٹماٹروں سے استقبال ہو رہا ہے۔ دنیا تو یہ ہے، دنیا تو یہ ہے، دنیا کی عزت بے عزتی نہیں، آخرت کی عزت۔ اور جب آخرت کی عزت بے عزتی ہوتی ہے سامنے تو پھر آدمی دنیا کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ وہ کیا ہے دنیا؟ اگر ساری دنیا کسی کو کہہ دے کہ یہ تو بہت اچھا ہے تو کیا دنیا کے کہنے سے وہ اچھا ہو جائے گا؟ اگر ساری دنیا کسی کو کہہ دے کہ یہ بہت برا ہے تو دنیا کے کہنے سے وہ برا ہو جائے گا؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تشریف فرمائیں، ایک صحابی گزرے آپ کے سامنے، آپ نے فرمایا لوگوں سے، فرمایا دیکھو یہ جو جا رہے ہیں یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے؟ لوگوں نے دیکھا، یار سے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہیں پیغام نکاح بھیجے تو کوئی قبول نہ کرے، کسی کی سفارش کرے کوئی نہ مانے، کہیں بیٹھے تو کوئی ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کرے۔ آپ دنیاوی اسٹیٹس دیکھیں اس کا، کہ پیغام نکاح بھیجے کوئی قبول نہ کرے، کسی کی سفارش کرے قبول نہ کی جائے، کہیں بیٹھے تو لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کریں۔ میں ٹھیک۔ کچھ دیر گزری، ایک اور آدمی گزرا، فرمایا یہ کیسا ہے؟ سوچا کیا بات ہے، یہ تو بڑا آدمی ہے، یہ تو بڑا آدمی ہے، کہیں بھی پیغام نکاح بھیج دے تو کوئی بھی رد نہ کرے، ہر ایک اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار، کسی کی سفارش کرے فوراً قبول کر دی جائے، اور اس کے ساتھ تو بیٹھنے کو لوگ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر سنو، یہ جو بعد والا ہے اس جیسے لوگوں سے پوری روئے زمین بھر دی جائے تو سب مل کر بھی اس پہلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سب مل کر بھی اس پہلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ پہلا آدمی اگرچہ دنیا والوں کی نگاہ میں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن اللہ کے ہاں پوچھ کے دیکھو کہ اس کا مقام کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور
فیصلے دنیا کی نظر سے یا دنیا کی نگاہ سے نہیں ہونے، فیصلے تو اللہ کے ہاں ہونے ہیں کہ اللہ کے ہاں کون کیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج اگر یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، نظر آنے لگ جائے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے، یعنی کسی کو دیکھو، ایک بات سنو، آپ کا چشمہ صاف ہوگا تو آپ کو ہر چیز نظر آئے گی، ہر چیز نظر آئے گی۔ یہ سفیدی ہے، یہ سیاہی ہے، یہ دھبا ہے، اتنا ٹائم ہو گیا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور اگر چشمہ اتنا دھندلا ہو، کبھی آپ تیز اے سی میں بیٹھے ہوں، اچانک باہر نکل آئیں تو اس وقت چشمے کے اوپر دھند آ جاتی ہے۔ کبھی ایسا تجربہ ہوا؟ چشمے والوں کو تو ہوا ہوگا، دوسروں کو تو شاید نہ ہوا ہو۔ تیز دھند آ جاتی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ شیشے صاف کرنا پڑتے ہیں۔ جب دل کا آئینہ صاف ہونے لگتا ہے، صاف ہوتا ہے، پھر اس کو نظر آنے لگتا ہے اچھا بھی، اچھا یہ بلی ہے، یہ چوہا ہے، یہ کتا ہے، یہ گیدڑ ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ جب دل کا چشمہ صاف ہونے لگتا ہے، پھر اندر کی خرابیاں دکھنے لگتی ہیں، پھر اندر کی خرابیاں دکھنے لگتی ہیں، آدمی کو اپنے اندر کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اور جب دل کا چشمہ خراب ہو جاتا ہے، گناہ کر کر کے زنگ آلود ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، پھر دنیا بھر کی خامیاں نظر آئیں گی، اپنے اندر کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اپنے اندر تو اچھا ہی نظر آئے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ بہت بڑے عالم تھے، حضرت کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے فرمانے لگے، حضرت میرے دل میں کبر ہے، حضرت میرے دل میں کبر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حضرت میرے دل میں کبر ہے، دعا فرما دیں کبر دور ہو جائے، دعا فرما دیں، نہیں، دعا سے کام نہیں چلتا، رگڑے سے کام چلتا ہے۔ بھائی مثال کے طور پر اگر شیشے کے اوپر کوئی پخانہ کر دے بلی یا چوہا، تو دعا کرنے سے وہ پخانہ صاف ہوگا یا اس کو صاف کرنے سے، رگڑنے سے صاف ہوگا؟ رگڑنے سے صاف ہوگا نا۔ اب دل میں گندگی ہو، دعا سے تو صاف نہیں ہوگی، وہ تو رگڑا لگے گا۔ اب رگڑا لگنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ جب جو بھی لوگ آئیں ان کے جوتے سیدھے کیا کرو، اور اپنا ایک بندہ متعین کر دیا کہ اس کو دیکھتے رہنا۔ وہ جو نئے جوتے تھے وہ تو سیدھے کرتے، جو پھٹکڑے تھے جن کے اوپر گوبر گندگی، ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ حضرت کو اطلاع مل گئی، حضرت نے فرمایا کہ بھائی نئے کے ساتھ پرانوں کا بھی خیال رکھو، نئے کے ساتھ پرانوں کا بھی خیال رکھو۔ پھر انہیں مزہ آنے لگ گیا، اب نفس خوش ہو رہے کہ بھئی میں تو، میرے اندر تو بڑا، حضرت نے فرمایا اب چھوڑ دو، اب تمہارا نفس اس میں بھی مزہ لینے لگا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ ایک شخص نے کہا حضرت میرے دل میں تکبر ہے۔ حضرت فرمایا نماز کے بعد جب سلام پھر جائے تو کھڑے ہو کر اعلان کرنا کہ بھائی لوگوں، میرے دل میں تکبر ہے، تھوڑی دعا کر دو، اللہ میرے تکبر کو دور کر دے۔ کیسی اصلاح ہو رہی ہے؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اندر میں کچھ نظر تو آئے، ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا بھائی، سب اچھا نظر آ رہا ہے، بریانی نظر آ رہی ہے، کوفتے، یہ چیزیں ہی نظر آ رہی ہیں، کچھ اور تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ، عبداللہ بن سلام لکڑیاں لے کے جا رہے ہیں، پوچھا بھئی یہ کیا؟
کہا اس لیے دل میں تکبر آ رہا تھا، دل میں تکبر آ رہا تھا، تو اس کا علاج کیا ہے میں نے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، مدین کے گورنر بن گئے، گورنر بن گئے، روزانہ جنگل سے لکڑیاں لاتے سر پہ رکھ کے اور بازار کے اندر سے گزرتے۔ اب لوگ کیا کہتے، ارے حضرت آپ تو ہمارے گورنر ہیں، بڑے ہیں، آپ ہمیں دے دیں۔ فرمایا نہیں چھوڑ دیں، مجھے بھی پتہ ہے میں گورنر ہوں، اسی لیے تو اس گورنری کو نکال رہا ہوں، دماغ سے گورنری کو نکال رہا ہوں، اپنے دماغ سے جو ایک کیڑا آ جاتا ہے نا انسان کی، اس کو نکال رہا ہوں۔ نہیں، میں تو یہ ہوں، مزدور آدمی ہوں۔ یہ کون ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جس کے لیے حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ ہوتا تو عمر نبی ہوتا، جن کے مشوروں کی تائید اللہ پاک نے آسمانوں سے کی۔ ایک دن ممبر پر بیٹھے اور فرمانے لگے کہ بھائی میرا حال تو یہ تھا کہ مجھے اونٹ چلانے نہیں آتے تھے، ابا مارا کرتے تھے مجھے، ابا مجھے مارا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تجھے تو اونٹ چلانے نہیں آتے، اگر انسانوں سے واسطہ پڑا تو کیا ہوگا۔ یہ کہا اور بیٹھ گئے۔ بس لوگوں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا اپنے آپ کو بتایا ہے کہ تو یہ تھا، تو یہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، اب رہا تکبر کسے کہتے ہیں؟ صحابی اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، ہر آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، ہر آدمی چاہتا ہے اس کا گھر اچھا ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ پہننے کے لیے اس کے شوز اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، اس کا کھانا اچھا ہو۔ دیکھو کیسی بات فرمائی حضور نے، فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں، یہ تو اللہ پسند کرتے ہیں، اس کا تعلق تکبر سے کوئی ہے؟ تکبر تو اندر کی کیفیت کا نام ہے کہ اندر میں بڑائی ہونا، کہ میں دوسروں سے فائق ہوں، اعلیٰ ہوں، یہ سب مجھ سے کمتر ہیں۔ اور آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض مال کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں، بعض عہدے کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں، بعض کسی اور وجہ سے تکبر کرتے ہیں۔ فرمایا تکبر کرنے والوں میں سب سے بدترین تکبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس اسباب بڑائی میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا پھر بھی تکبر کر رہا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ رنگ نہ ڈھنگ نہ شکل نہ صورت نہ مال نہ دولت، کچھ بھی نہیں، پھر بھی تکبر کر رہا ہے۔ فرمایا یہ سب سے بدتر ہے۔ بھئی وہ تو مال کے گھمنڈ میں ایسا کر رہا ہے، وہ فلاں چیز کے چکر میں ایسا کر رہا ہے، تو کس چکر میں ایسا کر رہا ہے؟ فرمایا یہ سب سے خطرناک ہے۔ اور علماء نے لکھا ویسے گناہ کرتا ہے جو انسان، اس کے بارے میں امید ہے کہ جب اس کو متوجہ کیا جاتا ہے تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے اور فوراً توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ اور تکبر والا جو ہے وہ کبھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ تو کہتے میں تو ٹھیک ہوں۔ غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، غلطی شیطان سے بھی ہوئی، دونوں سے ہوئی،
لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی جو ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ حضرت یہ چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ اللہ کا قرب مجھے رہے، میں جنت میں رہوں، کبھی نکلوں نہیں، اس لالچ میں آ کر کے غلطی کر دی، اور جو ہی غلطی کا ادراک ہوا، پتہ چلا کہ غلطی ہو گئی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رونے لگ گئے اور سجدہ ریز ہو گئے، توبہ کرنے لگ گئے، معافی مانگنے لگ گئے۔ اور شیطان کے دل میں تکبر تھا، جب اس نے تکبر تھا تو جب اس کو کہا کہ بھئی آپ نے ہمارا حکم کیوں نہیں مانا، ہم نے تو کہا تھا سجدہ کرو آدم کو، تو کیا کہا؟ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کی ہے، انہیں مٹی سے پیدا کی ہے، میں تو ان سے بہتر ہوں، میں ان کو کیوں سجدہ کروں، یہ مجھے کریں؟ یہ نہیں دیکھا کہ حکم دینے والا کون ہے، حکم کس کا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا جب دل میں تکبر تھا، تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر، تکبر نے شیطان کو لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ تو تکبر ایسی چیز ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ یہ انسان کو بہت دور لے جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو ایسا قرب حاصل ہو گیا تھا، ایسا قرب حاصل ہو گیا تھا کہ جب وہ چلتا تو بادل اس کے اوپر سایہ کرتے، جب وہ چلتا تو بادل اس کے اوپر سایہ کیے رکھتے۔ اب سوچیں کتنا بڑا قرب ہے۔ تو ایک دن وہ آ رہا تھا، سخت دھوپ، تو بادلوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا، جہاں جاتا جدھر مڑتا بادل اس کے اوپر سایہ، مستقل بات۔ تو ایک شخص جو تھا وہ بیچارہ عام سا آدمی تھا، اس نے یہ دیکھا تو اس کو بڑی حسرت ہوئی، کہنے لگا کہ یہ کتنا اللہ کا محبوب شخص ہے، تو کیوں نہ ہو کہ چند لمحے میں بھی اس کے ساتھ گزار لوں، اس کے ساتھ بیٹھوں اٹھوں۔ وہ اس کے قریب ہوا، اس نے کہا چلو یہاں سے، آگے میرے پاس۔ اس نے تکبر سے، حقارت سے اس کو دھتکار دیا۔ جب دھتکارا تو ایک آواز آئی کہ دونوں آج سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دو، دونوں کے پہلی زندگی کے عمل ختم ہو گئے۔ یعنی وہ جو نیک تھا، اس تکبر نے اس کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیا، کہا کہ آج سے دوبارہ آغاز کرو۔ اور یہ جو گناہ گار تھا، اس کے اندر ندامت تھی، یہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اس کو بہتر سمجھ کر اس کے قریب ہوا تھا تاکہ مجھے نفع ہو۔ اس کی ندامت کی برکت سے اللہ نے اس کے پہلے گناہ معاف کر دی، پہلے گناہ معاف کر دی۔ فرمایا کہ دونوں کا پہلا صاف ہو گیا، اب نئے سرے سے آغاز کرو۔ تو میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بھائی سمجھدار دانا انسان وہ ہے جو اپنی بیماری کو سمجھے اور اس کے علاج کی فکر کرے، اس کے علاج کی فکر کرے۔ دیکھیں، میں نے ایک دن یہ محمدی مسجد میں جب بیان ہوا تھا تو میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی، لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ آج اگر حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہوتے نا تو ہم سب سے پہلے آگے بھاگ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ کوئی آدمی یہ سوچتا کہ آج اگر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا ہوتے تو ہم سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ کوئی آدمی کہتے کہ آج اگر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب ہوتے، اوہو، آنکھیں بند کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ اب دیکھو بھائی، اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، مثال کے طور پہ ہمیں کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو ہم کبھی کہتے ہیں کہ آج ہم مولانا اشرف علی صاحب تھانوی آئیں گے تو مسئلہ معلوم کریں گے، نہیں تو نہیں معلوم کریں گے، کیونکہ ہمارا دل انہیں پہ ٹھکتا ہے۔
کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ آج شیخ الحدیث اگر آئیں گے قبر سے اٹھ کے تو ہم ان سے مسئلہ مانیں، مولانا انعام الحسن صاحب نہیں. آج اگر کوئی بیمار ہو جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، تو کہتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر محمد علی شاہ آئے گا تو آپریشن کرواؤں گا. بھئی اس وقت ہمارے زمانے میں جو ہیں انہی کو غنیمت سمجھیں، جو ڈاکٹر ہیں انہیں سے اپنا علاج کرائیں. جیسے آج کے مولوی سے، آج کے مفتی سے ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی وہ آئیں گے تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہم وہ آئیں گے تو ان سے مسئلہ معلوم کریں گے، وہ ڈاکٹر آئیں گے، حکیم اجمل آئیں گے تو ہم ان سے علاج کروائیں گے. جیسے جسمانی علاج کے لیے آج کے زمانے میں جو ہمیں بہتر لگتا ہے ہم اس سے رجوع کرتے ہیں اور اسی کو غنیمت سمجھتے ہیں. اسی طرح روحانیت کے لیے بھی قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، قیامت تک سلسلہ چلے گا. تو روحانیت کے سلسلے میں بھی اپنے وقت میں جو بہتر ہو اس سے رجوع کرنا چاہیے. اب رہا کہ بھئی یہ بھی ایک ذہن میں بات آئے گی کہ بھی بہتر سے کیا مراد ہے؟ بہتر سے کیا مراد؟ بہتر سے مراد یہ ہے کہ اس کی اپنی زندگی سنت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، خود بذات خود فسق و فجور میں مبتلا تو نہیں. جو اس کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں کیا ان میں بھی کوئی تبدیلی نظر آتی ہے؟ ان میں بھی کوئی بہتری نظر آتی ہے؟ اور پھر ان کا کسی صحیح مستند لوگوں سے تعلق رہا، یہ چیزیں ان کے عقائد ٹھیک ہیں، ضروری علم رکھتا ہے، یہ چیزیں دیکھی جائیں. اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے آدمی کو تعلق بنانا چاہیے. تعلق بنانے کے حوالے سے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، لوگوں سے تعریف سن کر تعلق نہیں بنانا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں. بھئی کسی نے کہہ دیا کہ ارے فلاں پیر صاحب تو بھائی ارے ہوا میں اڑتے ہیں، ہاں فلاں پیر صاحب تو ایسے ہیں پھونک مار کے 7 نسلیں جلا دیتے ہیں، ارے فلاں پیر صاحب تو ایسے ہیں پانی میں تیرتے ہیں. اچھا بھئی یہ سن لیا، اب سن کے آ گئے پیر صاحب کے پاس. اب ہم تو یہ سمجھ کے آئے تھے کہ پیر صاحب ایسے ہوں گے، وہ تو ایسے نہیں تھے، تو فائدہ نہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے حضرات میں سے تھے. ایک شخص ان کے پاس آیا اور 3 دن حضرت کی خدمت میں رہا. 3 دن جب خدمت میں رہا، جانے لگا تو حضرت نے فرمایا ہاں میاں کیا ہوا؟ کہا میں تو آیا تھا کہ آپ کا بڑا طوطی بولتا ہے، آپ تو ایسے ہیں مجھے تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا. حضرت نے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ 3 دن تم میری یہاں رہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لیٹنا سونا چلنا سنت کے مطابق دیکھا یا سنت کے خلاف دیکھا؟ کہنے لگا سنت کے مطابق دیکھا. تو فرمایا اس سے بڑی کرامت میرے پاس اور کوئی نہیں، اس سے بڑی کرامت میرے پاس اور کوئی نہیں. تو میرے بھائیوں، ہم اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہم اصل میں کرامتوں کے چکر میں پھنس گئے. ہم کہتے ہیں بھئی کرامت دکھائیں، کرامت دکھائیں، کرامت دکھائیں. نہیں، کرامت کے چکر میں نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی سنت کے مطابق زندگی ہے، دین کے مطابق زندگی ہے، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتا. مجھے حیرت ہوتی ہے، داڑھی منڈا ہوتا ہے اور لوگ اس کو پیر مانتے ہیں، لوگ اس کو پیر مانتے ہیں. اور اگر اس کو ان کے مریدوں سے کہہ دیں کہ بھائی تمہارے حضرت کی تو داڑھی نہیں ہے، کہتے ہیں اچھا داڑھی نہیں ہے، ہم نے بھی حضرت سے کہا تھا داڑھی نہیں ہے،
حضرت نے فرمایا یوں ہاتھ ایک دفعہ پھیرا تو اتنی لمبی داڑھی نہ دکھا دی تو پھر بتاؤ. تو سب مرید رونے لگے کہ نہیں حضرت نہیں بس آپ نے کہہ دیا ہو گئی داڑھی آپ کی. پیر صاحب نماز بھی نہیں پڑھتے. بھئی پیر صاحب حضرت آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا ہم تو یہاں بیٹھ کے مدینہ دیکھتے ہیں, ہماری تو مدینے میں ہی ہوتی ہے, یہاں ہوتی ہی نہیں. تو بھائی ایسوں کوئی بھی مرید ہیں. دیکھو اس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ لوگ مل جائیں گے, اچھے کے ساتھ بھی مل جائیں گے, برے کے ساتھ میں, اور بہت بڑا مجمع مل جائے گا. نہیں, یہ کوئی معیار نہیں. افراد کا جمع ہونا کوئی معیار نہیں. آج ہی مجھے کسی نے آج مجھے بتایا کہ ایک صاحب ہیں, مجھے کسی نے بتایا ایک صاحب ہیں, اور وہ انہوں نے کہا کہ میں بھالو ہوں جو کھاتا بہت ہوں. اور وہ کیا کرتا ہے, وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اور کھاتا رہتا ہے. وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے. شکل بھی نہیں اس کی کسی نے دیکھی, نہ شکل اس کی دیکھی ہے, صرف ہاتھ اس کے نظر آتے ہیں. اور وہ اس نے اس کے اوپر اپنے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہے کہ میں بھالو ہوں جو کھاتا بہت ہوں. اب وہ 1,00,000 سے زیادہ اس کے فالوور یعنی اس کو محبت کرنے والے یا اس کو دیکھنے والے ہو گئے. اب بتائیں جی, یہ تو ہمارا حال ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کل کو اگر وہ کہہ دے کہ میں تو پیر ہوں, آج تو اس نے لکھا نا میں بھالو ہوں, پھر کل کو اس نے کہتے. تو بھائی افراد کو نہیں دیکھا جاتا, سنت کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ شخص اس کی زندگی کیسی گزر رہی, اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ کیسے ہیں, لوگ جو اس کے ساتھ لگے ہیں عرصے سے لگے ہوئے ہیں, آیا ان کی زندگی میں بھی کوئی بہتری آئی, کوئی وہ نماز کے قریب ہوئے, کوئی ان میں سچائی آئی, کوئی انسانیت آئی. اگر یہ چیزیں آنے لگ جائیں, اور پھر صرف اتنا ہی نہیں, جو اس وقت کے علماء ہیں, اہل علم حضرات, یہ بھی سنیں بات کو. حضرت نے جو نشانیاں لکھی ہیں, علامتیں لکھی ہیں حضرت حکیم الامت نے, وہ اس وقت کے جو علماء ہیں, ان علماء کی نظر میں یہ شخص کیسا ہے, اہل علم اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے. الحمدللہ ہمارا کراچی بہت بڑا ہے, لیکن اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے, ہمارے کراچی میں بڑے بڑے لوگ ہیں اللہ نے رکھے ہیں, ٹھیک ہے. تو اپنا تعلق ضرور رکھنا چاہیے, کہیں نہ کہیں تعلق ضرور رکھنا چاہیے. اور تعلق رکھنے کا معنی یہ ہے کہ ان سے اپنے حالات ذکر کرتے رہنا چاہیے, اور پھر جو وہ چیزیں تجویز کریں. دیکھو ایک شیطان سب سے پہلے جب آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں, آگے سے وہ جواب میں کوئی بات کہتا ہے, تو شیطان سب سے پہلی چال شیطان کی ارے یہ تو ہم سے نہیں ہو سکے گا, یہ تو ہم سے نہیں ہو سکے, چلو بھائی ختم ہو گیا. نہیں, یہ نہیں, پوری کوشش کریں اس کو اختیار کرنے کی, پوری کوشش کریں. جب اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے, اور اللہ تعالیٰ طاقت دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.